ایسا لگا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی پوری ایک طرف آنا ہوا تو چینل پورا نہیں چلنا، ایک ایم آر سی، ہاں وہ ایم آر سی چل تو پہلے لگا کے بعد میں دبا تو کیچ کرتا محرم 1445 ہجری موافق 5 اگست 2023 عیسوی، دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں مقرر کی جا رہی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی 1008واں لیکچر ہے۔ عنوان ہے سیاسی اعتبار سے امت مسلمہ پر کتنے دور آئیں گے۔ مخاطب کریں گے حافظ مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں حافظ محمد مفتی عرفان قاسمی صاحب سے وہ ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، صدق الله العظيم۔ آسماں چلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت میں ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے۔ لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیمی صفت، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام، تاریخ اسلام کے اس موقع پر میں نے جو عنوان دیا ہے وہ عنوان دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر حالات آتے ہیں
اور امت مسلمہ کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت تمام اقوام مل کر اس صفحے ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جو پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ ہر ذی علم کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے۔ میری مراد قرب قیامت ظاہر ہونے والی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اعتبار سے ایک منظرنامہ صحابہ اکرام کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر صحابہ کرام خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جائے گا اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائیں گے، سوال کرنے والا اس کو زیادہ محفوظ کر سکے گا۔ اس لیے قرب قیامت آنے والی تمام تر تفصیلات امت محمدیہ تک جو پہنچی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ابتدا جو سیاسی اعتبار سے ہوئی ہے وہ نبوت اور رحمت کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو جب تک یہ رہنا مقصود ہوگا وہ رہے گی، اور پھر جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیاسی اعتبار سے جو نبوت کا دور تھا وہ نبوت کا دور ختم ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے۔ دوسرے دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، یعنی جو خلفاء اس کے بعد بیٹھیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکومت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکومت جس طریقے پر تھا وہی نہج وہ لوگ اپنائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 30 سنہ فرمائی ہے کہ 30 سال تک یہ اس کی مدت رہے گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور پوری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، تو یہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط ملوکیت کا دور آئے گا، مضبوط ملوکیت کا دور آئے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اموی دور کا آغاز ہوتا ہے، بنو امیہ کا جو آغاز ہوتا ہے، سن 41 ہجری سے 1924 اور 23 عیسوی تک، 1923 اور 24 عیسوی تک، یعنی گزشتہ 100 سالوں سے پہلے تک یہ مضبوط دور چلا ہے، جس میں بنو امیہ نے تقریباً 90 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بنو عباس نے 508 سال تک حکومت کی ہے، اور اس کے بعد عثمانی ترکوں کا دور آیا جو 1923 اور 24 کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط بادشاہی دور کہا تھا، اس مضبوط بادشاہی دور میں امت مسلمہ نے 3 طرح کے خلفاء کو دیکھے ہیں، ایک اموی دور تھا، دوسرا عباسی دور تھا، تیسرا عثمانی دور تھا۔ ان تینوں عہدوں کے اندر بحیثیت مسلمان ایک خلیفہ ان کا موجود ہوتا تھا، اور اس کے ماتحت لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ چوتھے دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جو ہوگا
وہ جبریت کا دور ہوگا، انانیت کا دور ہوگا۔ چنانچہ عثمانی دور کے خاتمے کے بعد عثمانی سلطنت میں جو لوگ گورنر تھے اپنے اپنے علاقوں کے، ان لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کی ہیں، اور آج 57 سے 60 ممالک جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب عثمانی دور میں ان کے ماتحت تھے۔ بعد میں یہ لوگ اپنے اپنے آپ کو خلیفہ یا امیر المؤمنین یا کسی اور لقب سے وہ لوگ اپنے آپ کو کہلانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کے بعد فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہوگا، یعنی بالکل آخر میں اللہ رب العزت جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قیادت، حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمائی ہے، ایسے ہی ایک دور اور آنے والا ہے، اور اس دور کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو سیاسی اعتبار سے امت محمدیہ کے اوپر 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا تھا، تیسرا دور یہ اموی، عباسی اور عثمانی جو عہد چلا ہے اس کا دور تھا، اور چوتھے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، امام بیہقی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت کے اندر، اور اسی طریقے سے موجودہ دور کے جو محقق گزرے ہیں البانی صاحب، انہوں نے بھی اس حدیث کی توثیق فرمائی ہے۔ اور اگر اس حدیث کے مکمل دائرانہ نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر کشی فرمائی ہے امت محمدیہ کے اوپر، جو بعین ہی ایسے ہی ادوار آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حرف بحرف ایسا ہی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء کرام نے جو لوگ قرب قیامت کی نشانیوں پر کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ یہ ایک بات ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک دور کا جب خاتمہ ہوتا ہے اور دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایسی صورت میں امت کے اوپر بہت سخت حالات پیش آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ اکرام کی کیا کیفیت تھی ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی یا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے صحابہ اکرام کے ہوش اور وہ جو جس طریقے سے ان کی کیفیت تھی وہ کیفیت ختم ہوئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد اپنے آپ کو ان لوگوں نے سنبھالا۔ لیکن خلافت راشدہ کا جو دور کا خاتمہ ہوا ہے، وہ خاتمہ اگر دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس دور کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5 سال کی خلافت فرمائی ہے، وہ دور پورا آپسی خانہ جنگی کا دور رہا ہے۔ جنگ صفین، جنگ جمل، اور اسی طریقے سے خوارج کے فتنوں سے سرکوبی کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے جس کے اوپر امت متحد ہو جائے گی۔ اس دوران جو نقصان امت مسلمہ کا ہوا ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان ان حادثات کے اندر شکار ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں خوارج کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، آپسی خانہ جنگیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حالات آئے۔ اور پھر اس کے بعد جو اموی دور شروع ہوا ہے، اس دور کا خاتمہ اس واسطے ہو گیا
کہ ان لوگوں کو پھر عباسی دور سے پالا پڑا ہے اور عباسی عہد میں یہ لوگ آپس میں الجھتے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جب بھی کسی حکومت کا زوال ہوتا ہے اور دوسری حکومت اقتدار پر آتی ہے تو کس طریقے سے امت کا اس میں نقصان ہوا ہے تاریخ جاننے والے جانتے ہیں۔ چنانچہ جب خلافت عثمانیہ کا بھی زوال ہو رہا تھا تو ایک طرف فلسطین ہمارے ہاتھ سے چلے گیا، بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور دوسری طرف چند لوگوں کو تیار کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کروا کر مسلمانوں کی جو متحدہ کوششیں تھیں یا ایک بادشاہ کے ماتحت مسلمان رہا کرتے تھے ان کے شیرازے کو منتشر کیا گیا۔ آپ یہ تاریخ اگر دیکھیں گے تو اس وقت کتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب یہ جو چوتھا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں، چوتھے دور کا اگر ہم جائزہ لیں، معاشرتی اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت رشوت ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، سود تجارت بن چکا ہے، بے حیائی فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلم خواتین کے اندر جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی قانون لایا جاتا ہے تو مسلمان عورتیں اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاہے آپ طلاق ثلاثہ بل کو لے لیجئے، چاہے غیر محرم کے ساتھ سفر حج میں جانے کی اجازت جو حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، بلکہ باضابطہ اس سال کتنی خواتین ہیں جنہوں نے حج کیا ہے بغیر محرم کے۔ اسی طریقے سے حکومت کی طرف سے جو بات اس وقت کہی جا رہی ہے، یکساں سول کوڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بعض خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہمیں لڑکوں کے برابر حصہ مل رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ تو یہ جو حالات معاشرتی اعتبار سے ہمارے درمیان ہیں، طلاق کی شرحیں بڑھی ہوئی ہے، طلاق دینے کے طریقے سے مسلمان واقف نہیں ہیں، نکاح کے اندر بے اعتدالی ہو رہی ہے، فضول خرچی عام ہو چکی ہے، اور اس وقت معاشرتی اعتبار سے ایسا ہے کہ امت مسلمہ کی فکر چھوڑ کر ہم اپنی ذات کی فکر میں اور اپنی بیوی بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا خدمت انجام دینی چاہیے اس سے ہم غافل ہیں۔ ہماری پوری زندگی کی کوششیں اور ہماری زندگی کا محور اپنی ذات یا اپنے بیوی بچے اور متعلقین بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم بحیثیت امت مسلمہ کیا کر سکتے ہیں ہمیں کبھی بھی کوئی خیال نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہمارا دینی حال دیکھیں گے تو فجر کی نماز ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہے، دیگر نمازوں کے اندر ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، زکوٰۃ اس کو ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر احکامات ہیں جس پر مسلمانوں کی اکثریت اس وقت عبادت سے زیادہ اس کو ایک رسوم اور رواج کے طور پر انجام دے رہی ہے۔ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے اگر کمزور سیاسی اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو ہم مسلمان، بلکہ صرف تلنگانہ کے اندر ہماری آبادی کے لحاظ سے ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ آپ اس کے مقابل میں ریڈی برادر کو دیکھ لیجئے، ان کی تعداد ہم سے کئی کم ہے، لیکن ان کے MLAs کتنے ہیں آپ ایک مرتبہ جائزہ لیں، سیاسی اعتبار سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طریقے سے مالی اعتبار سے بھی ہم مسلمانوں کو کمزور کیا گیا ہے۔ گزشتہ 30 35 یا 40 سال پہلے کا ہمارے سالار کا ایک ویڈیو ابھی چل رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر فسادات کو جو ایسا باور کیا جاتا ہے کہ اچانک کسی حادثے کی وجہ سے رونما ہو گئے ہیں، یہ اچانک نہیں ہوتے ہیں بلکہ منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ یہ فسادات کروائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جتنے فسادات ہوئے ہیں اور جن جگہوں پر ہوئے ہیں وہاں پر مسلمان معیشت کے اعتبار سے مستحکم تھے، فسادات کے بعد معیشت کے اعتبار سے وہ لوگ کمزور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے لمبی فہرست سنائی ہے، گلبرگہ کے اندر مسلمانوں کی کون سی تجارت تھی، فسادات کے بعد وہاں پر تجارت کا کیا حال ہوا ہے، مراد آباد کے اندر کس پوزیشن میں مسلمان تھے، فسادات کے بعد ان کی پوزیشن کیا رہ گئی ہے، بھاگلپور میں کیسے فسادات سے پہلے مسلمان معیشت کے اعتبار سے مستحکم تھے اور فسادات کے بعد کیسے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے جو صرف ہمیں اس ملک کے اندر بتلائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم عالمی اعتبار سے دیکھیں گے تو عالمی اعتبار سے مسلمانوں
مسلمانوں کی سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو آپسی خانہ جنگی کے اندر مبتلا کیا گیا ہے اور علاقائی تعصب بھڑکا کر ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑایا گیا ہے اور اس میں دشمنان پورے حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ ایران اور کویت کی لڑائی اور اسی طریقے سے ایران اور عراق کی لڑائی یا کویت اور عراق کی لڑائی کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ان لوگوں نے کس منصوبہ بندی کے ساتھ آپس میں ان کو لڑوا کر اور اپنے اسلحے ان لوگوں کے ہاتھ پر فروخت کر کے کتنی موٹی رقم ان لوگوں نے ان ممالک سے حاصل کی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک جن علاقوں پر قابض ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا مرکز وہ علاقے رہے ہیں، اور چاہے وہ مذہب یہود سے تعلق رکھنے والے ہوں یا مذہب عیسائیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے پیمبر بھی انہی علاقوں کے اندر آئے ہیں، یعنی ملک شام اور اس کے اطراف میں۔ لیکن یہاں پر مسلمان قابض ہیں، مسلم حکومتیں یہاں پر ہیں، تو اس کے حصول کے لیے ان لوگوں نے کیسی منظم سازشیں کی ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو لڑایا ہے کہ فلسطینوں کو نہتا کر دیا گیا اور دوسری طرف سے مسلم ممالک کی امداد بھی ان تک نہ پہنچ سکے، ایسا منصوبہ بند طریقہ اپنایا گیا۔ اور پھر لیبیا، شام، عراق اور بھی مختلف مسلم علاقے جو کہلاتے ہیں ان کے اوپر کیسے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ آپ تاریخ سے واقف رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کس طریقے سے صدیوں تک یہ علاقے جلتے رہے اور وہاں پر عیسائیوں نے اور بہت سے لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور آج بھی فلسطین کے اندر ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے ان لوگوں پر کس طریقے سے معیشت کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اور دوسری طرف سے امداد پہنچنے کے پورے جتنے ذرائع تھے ان کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم معاشرتی اعتبار سے بچھڑے ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے ہمارا حال بھی بہت برا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہر شخص کو یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کب آئے گا، اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اور ہم مسلمانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ دنیا میں زندگی کیسی بھی چاہے ہم گزار لیں گے، مرتے ہی ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ عملی اعتبار سے ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت دیکھ لیجئے، ہماری تجارت کے اندر خیانت ہے، ہمارے مالی معاملات کے اندر ہم کس طریقے سے خرد برد کر رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج جتنی لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں وہ یا تو اسلامی فائنانس کے اعتبار سے یا اسلامی تجارت کے عنوان سے لوگ اس طریقے سے لوگوں کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ اس میں بغیر سود کے ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے، اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے درست ہوگا، اور اس کے عنوان پر کچھ فتوے لا لیتے ہیں اور کچھ فتوے دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی رقم بٹور کر پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ 1984 سے لے کر اب تک آپ اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی معیشت کو مسلمان ہی نے مختلف عناوین سے ان کی معیشت کو کمزور کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یکساں سول کوڈ کے لیے جب لا کمیشن نے اپنی رائے مانگی ہے تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے جب ہم لوگوں نے پرسنل گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ بھائی آپ نے لا کمیشن کو اپنی طرف سے جو رائے دینی تھی، اور ظاہر ہے مسلمان کبھی بھی یکساں سول کو نہیں مانتا ہے یکساں سول کوڈ کو، تو اس کے ہمارے پاس آپشن تھے۔ ہم چاہتے تو بنگلہ دیش، پاکستان، مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان چلے جا سکتے تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے جب یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہاں پر رہنے کا فیصلہ دوسروں کے ترحم پر نہیں، دوسروں کے ہمدردی پر نہیں، بلکہ اپنے بل بوتے پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
جب یہ چوتھا دور چل رہا ہے اور چوتھے دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جنت ہمیں یوں ہی مفت میں مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر وہ حالات آئے. اور آپ اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں گے تو اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں. پھر ان سے جتنا جو لوگ قریب ہوں گے ان پر ویسے ہی آزمائشیں آئیں گی. انبیاء علیہ السلام پر جب آزمائشیں آئی ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے. آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں اور آپ راستہ بھٹک کر ایسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اس وقت جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کون سی دشمنی آپ کی ہمارے ساتھ تھی؟ ہم وہاں پر غلام تھے، غلام والی زندگی گزار رہے تھے، وہی زندگی ہماری بہتر تھی. آج آپ ہمارے یہاں پر لے کر آئے ہیں تاکہ آج ہم اپنے آنکھوں سے اپنی موت کا تماشا دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے راستہ بتائے گا. پھر اللہ رب العزت نے راستہ بتایا اور پھر وہ بنی اسرائیل پار ہو گئی. ایسے ہی طالوت کا واقعہ، جب جالوت سے مقابلہ تھا، طالوت بادشاہ جب یہ چل رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک نہر سے تمہیں آزمایا جائے گا اور نہر سے جو پانی پئیں گے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے. صرف 313 کے علاوہ پورے لشکر نے پانی پی لیا تھا، جس کی وجہ سے اس لشکر کو واپس کر دیا گیا. لیکن اسی 313 کی تعداد نے حضرت طالوت جو بادشاہ تھے ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں جالوت کا مقابلہ کیا اور ان پر اللہ رب العزت نے اس لشکر کو فاتح کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا. وقتل داؤد جالوت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک آزمائش کا دور آیا ہے. قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اس موقع پر ابو سفیان پورے لشکر کو، پورے جتنے قبائل تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک عظیم الشان لشکر لے کر، جس کی تعداد 10,000 سے 12,000 بتلائی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں چڑھائی کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے دشمنوں کے لیے خندق کھود کر ان سے حفاظت کا سامان کر لیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. لیکن بنو قریظہ نے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی تھے، ان لوگوں نے غداری کی اور ان لوگوں نے ابو سفیان کے ساتھ ساز باز کی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ ان پر مایوسی چھائی ہوئی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ بنو قریظہ کی غداری سے ان کے اوپر اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے، لہذا تم جا کر تحقیق حال کرنا. اگر ان لوگوں نے غداری نہیں کیے تو ببانگ دہل اعلان کر کے بتلا دینا تاکہ صحابہ اکرام کی ہمتیں بندی رہی. لیکن اگر ان لوگوں نے یقیناً غداری کی ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے میں سمجھ جاؤں لیکن عام صحابہ اکرام کو اس کی بھنک نہ لگے. قرآن مجید نے وہ منظر پیش کیا ہے اذ جاءوکم من فوقکم، تمہارے اوپر لشکر آیا تھا تمہارے باہر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے اندر سے بھی آیا. مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وبلغت القلوب الحناجر، اور جو کلیجے تھے وہ منہ تک آنے لگے. وتظنون باللہ الظنون، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ہلا کر رکھ دیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت طریقے سے ہلا کر رکھ دیا گیا. اسی وجہ سے تو منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی اس موقع پر.
اور مخلص صحابہ اکرام کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تمہیں جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی تک وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئے ہیں۔ مستہم البأساء، ان پر سخت لڑائیاں ہوئی ہیں، والضراء، مختلف قسم کی بیماریاں سے ان کو گھیرا گیا ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا اور ان کو ہلایا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے پیغمبر نے اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے ان تکالیف کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہم پر آتے ہی اس واسطے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں۔ یہ حالات اس واسطے آتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے وہ اس کے معلوم ہو جائے۔ اس لیے جب ایسے حالات آ رہے ہیں تو ہمیں یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ان کے سامنے متنازعہ نعرے لگانے کی یا کفریہ نعرے لگانے کی بات کہی جاتی ہے تو وہ کفریہ نعرے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا کفریہ نعرے لگانے لگتے ہیں یا حکومت کے حمایتی بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت امت مسلمہ کے سامنے ان کے چہرے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل اس سے پہلے حضرات صحابہ اکرام میں منافقین کے چہرے بھی ایسے ہی ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت کھرا اور کھوٹے کی تمیز کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب بھی حالات بدلتے ہیں، جب حالات بدلتے ہیں تو اس وقت امت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان دو طرح سے ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب زلزلے آتے ہیں یا کوئی آفت سماوی آتی ہے تو تمام امت کے اوپر آتی ہے، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان کا انجام الگ ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں ان کا انجام الگ ہوتا ہے۔ اس لیے حالات کے وقت سب پیچھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حالات آ جائیں، اسباب آ جائیں اور اس کے بعد ایک کے ساتھ الگ رویہ، ایک کے ساتھ الگ رویہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگوں میں آپ حصہ لیا تھا، آپ نے زرہیں پہنی تھی، اپنی حفاظتی اقدامات کیے تھے اور امت کو تعلیم دی تھی کہ وہ بھی حفاظتی اقدام کر سکیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون دمه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 7 ہجری کے اندر جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور وہ جو جگہ آپ کو جانا تھا وہ حرم ہے، جہاں پر انسان تو دور کی بات ہے، وہاں پر کسی درندے کو، کسی جانور کو اور اسی طریقے سے وہاں کے درختوں کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو تشویش تھی کہ ہم تو ان جگہوں کی اور اس مہینے کا ہم ادب و احترام کریں گے، لیکن کفار کیا ہمارا ادب اور احترام کر پائیں گے، بلکہ وہاں پر ہمیں نہتا دیکھ کر کہیں وہ لوگ ختم نہ کر دیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، اور خود ابتدا کر کے حد سے تجاوز مت کرو، اس لیے کہ حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے میرے بھائیوں، یہ قانون تمام ممالک کے اندر آج بھی موجود ہیں کہ اگر ہم دفاع کے اندر اگر سامنے والے پر حملہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم مجرم نہیں ہیں۔ سیلف ڈیفنس
یہ ہمارا خود اختیار کردہ نہیں بلکہ قانون کی طرف سے یہ ہمیں حق دیا گیا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمان اپنا سیلف ڈیفینس بھی نہیں کر پا رہا ہے، ہم اتنے بزدل کیوں بن گئے ہیں، ہمارے اوپر اتنی مایوسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ حالانکہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مایوس کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سیلف ڈیفنس کے طریقوں سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ ملک کے موجودہ حالات ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ابھی بھی خواب غفلت کی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیں، آدمی جب سویا ہوا ہے تو اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو کبھی بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج مسلمان سوئے ہوئی نہیں ہے بلکہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ بحیثیت مسلم قوم آج بیدار ہونا چاہیے تھا لیکن بیدار نہیں ہے۔ اپنے کاموں سے اور اپنے ہی گھریلو زندگی سے ان کو کوئی فرصت نہیں ہے، تب جا کر وہ امت کے طور پر کیسے دیکھیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور آج ہم ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر شخص آج موبائل فون کے اندر اتنا مگن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سیاسی اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ آج بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کی طبیعت کو خوش کر دے، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، فحش فلمیں ہوں، یا آج کل جس طریقے سے پرائنک کا دور چل رہا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو پرائنک کر کے اس کے ویڈیوز شوٹ کر کے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پر ڈالے جا رہے ہیں۔ آج مسلم نوجوان اسی کو دیکھ رہا ہے، اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ خود حیدرآباد کے اندر کتنے ایسے چینل چلتے ہیں جس میں مزاحیہ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو دیکھنے والے ایک ہفتے میں 1 لاکھ 2 لاکھ ویورز رہ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے والے موجود رہ رہے ہیں۔ جب امت مسلمہ کی یہ حالت رہے گی تو میرے بھائیوں، ہم دشمن کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارا دشمن 100 سال سے زمینی محنت کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ 1 سال بھی اس کے لیے محنت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آج جو تاریخ اسلام کے اس لیکچر کے موقع پر میں نے جو عنوان چنا تھا وہ یہی تھا کہ سیاسی اعتبار سے امت مسلمہ پر کتنے دور آئیں گے۔ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت ہم چوتھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 5واں دور کب آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی آئے گا کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں اللہ رب العزت امتیاز کر دیں گے، اس لیے کہ امام مہدی کے لشکر میں جو لوگ ہوں گے وہ مخلص مسلمان ہوں گے۔ منافقت کے ساتھ ہماری زندگی نہیں چل سکے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی جا رہی ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بھی صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج کا عنوان بہت ہی جو ہے موضوع تھا۔ آج کل کے اپنا جو دور چل رہا ہے اس کے حساب سے بہت اچھا عنوان ہمارے مقرر صاحب نے چوز کیا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ہم کو ایسے کئی مواقع ملے کہ ہم ان کے تمام نشستوں میں شرکت کر سکیں اور ان سے فائدہ حاصل مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شہید کے بارے میں بتایا گیا اور ہمیں اب کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا، اور خواب خرگوش میں جو ہے اس سے ہمیں جوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے ہم جو کچھ سنے ہیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ملک کے جس ریاستوں کے اندر فسادات پھیل رہے ہیں، اے الہ العالمین وہاں پر امن و امان قائم فرما دیجئے۔ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ اے الہ العالمین، مظلوموں کی آپ حمایت فرمائیے، ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے گھر والوں کے لیے نعم البدل عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں
کہ اے کرم کرنے والے مولا آپ ان کی کفالت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، اے کرم کرنے والے مولا ہم سب کو نیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ماشاء اللہ دعا بھی بہت موزوں تھی، اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز کرے۔ اسی کے ساتھ میں نشست کی خاصتگی کا اعلان فرماتا ہوں۔